بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی فکر کا، اس کے پورے اجزاء کا فرداً ہم جائزہ لے چکے۔ اب اس پوری فکر سے جو کچھ کرکس سمجھ آتا ہے، جو چیز استنباط ہوتی ہے، جو چیز بالکل ذہن میں آتی ہے، وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، عوام سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ فکر سے متعلق ہے، فکریات سے متعلق ہے۔ سیاسیات کے باب میں فکر کا اہم ترین پہلو ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر سے عیاں ہوتا ہے، اس کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام الناس کے ہاں اس بات کو پذیرائی حاصل ہو چکی ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں لوگ یا فلاں جماعت غیر سیاسی ہے اور یہ سیاسی ہیں، یہ غیر سیاسی مسلمان ہیں، بڑے اچھے ہیں جی، یہ کسی کے معاملے میں نہیں آتے جاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس تصور کا سخت نگیٹ کیا، امام ماوردی نے اس تصور کو نگیٹ کیا، صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر سے لے کے نیچے تک آپ آ جائیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کی زندگی غیر سیاسی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی غیر سیاسی تھی، حضرت عمر فاروق کی زندگی غیر سیاسی تھی، حضرت عثمان غنی کی زندگی غیر سیاسی تھی، حضرت مولا علی کی زندگی غیر سیاسی تھی، امام حسن کی زندگی غیر سیاسی تھی، امام حسین کی زندگی غیر سیاسی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی، کس کی زندگی غیر سیاسی تھی یار؟ خدا کا خوف کریں۔ عوام کی جہالت جو ہے اور عوام کی تنگ نظری اور عوام کے ہاں اس تصور کی قبولیت کہ یہ سیاسی اور یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، جو غیر سیاسی مسلمان بنتے ہیں اور غیر سیاسی اسلامی جماعتیں بنتی ہیں، ان کو پذیرائی دے رہی ہیں، جبکہ یہ اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اسلام کے وجود کو، اس کے اندر سے اس کی قوت نافذہ کو نکال دیں۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ مرد کو نامرد بنا دیں، کہ دیکھنے میں تو وہ پورا مرد ہو لیکن ہو نامرد، اس کی غیرت، حمیت جن تعلق سیاست کے ساتھ ہے، اس کو نکال دیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے فکر کے اندر سیاست میں معیشت، سیاست میں اخلاقیات، سیاست میں نفاذ، اور اسلام کے ساتھ سیاست یوں جڑی ہوئی ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا، دیکھیے احمد شاہ ابدالی کو کہاں سے اٹھایا، حضرت مجدد الف ثانی کے خطوط پڑھ لیجئے، امام ماوردی کو دیکھ لیجئے، اوپر ابن خلدون کو دیکھ لیجئے، محدثین کو دیکھ لیجئے، پورے سب سے چھوڑیے قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر امور ریاست، پھر امال کے ذمہ داریاں، حکمرانوں کی ذمہ داریاں، امانت داری سے متعلق، ریاست کا نظم کیسے چلانا ہے، سیاست کا ڈسپلن کیسے چلانا ہے، اور پھر انسان کی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جلد یا بدیر انسان ایک ڈسپلن میں آئے، اور اس ڈسپلن کو سیاست کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ڈھونگ ہوا کہ غیر سیاسی مسلمان، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اپنے لیے دیکھ لیں، نہ رسول اللہ غیر سیاسی تھے، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین غیر سیاسی تھے، نہ آگے تک کوئی غیر سیاسی تھا۔ تو اس معاشرے میں اس فکر کی قبولیت نے ہی سب سے زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی جہالت میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں۔ یہ ایک ریڑھی والا بھی بات نہیں کر سکتا کہ میں غیر سیاسی ہوں۔ اس سے بندہ پوچھے کہ تم غیر سیاسی ہو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے ملک کی معاشی پالیسی، جو تم نے سبزی یا فروٹ یا عطر یا جو کچھ بیچنا ہے، اس کی جو معاشی پالیسی ہے یہ کیسی آتی ہے؟ پھر تم روتے پیٹتے کیوں ہو جی فلاں چیز مہنگائی ہو گئی؟ پھر تم روتے کیوں ہو جی ہمارے بل زیادہ آتے ہیں؟ پھر تم روتے کیوں ہو جی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم تو بل دیتے ہیں؟ اوے اللہ کے بندوں، اللہ جنت بخشے، اللہ بخشے ان کو، نورانی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ووٹ دیتے ہیں شرابیوں کو، اور ووٹ دے کے پھر میرے پاس آ جاتے ہیں، سر دعا کریں شراب خانے بند ہو جائیں، سود ختم ہو جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور ایک شخص جو ایک بہت بڑا دیندار ہے اور جناب وہ اسلام کو نافذ کر اور اسلام کے لیے بہت خدمت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر زنا عام ہوتا ہے تو ہو جائے، میں تو غیر سیاسی ہوں، مجھے تو اللہ اللہ کرنا۔ وہ کہتا ہے معاشرے میں ظلم عام ہوتا ہے تو ہو جائے، میں غیر سیاسی ہوں۔ معاشرے میں بچوں کی عزت لٹتی ہے تو لٹے، میں غیر سیاسی ہوں۔ معاشرے میں 2-2 سال کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میں آواز نہیں اٹھاؤں گا، میں غیر سیاسی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی سود کا نظام چلتا ہے تو چلے، میں غیر سیاسی ہوں۔ یہ کون سی سیاسی فکر ہے؟ یہ کیا قرآن سے؟ آپ پھر قرآن مجید کو ایک نیا قرآن مرتب کیجئے جو غیر سیاسی قرآن ہو، چونکہ یہ چیزیں تو قرآن تو غیر سیاسی مسلمان نہیں بناتا، وہ تو مرد جرت مند مسلمان بناتا ہے جو سیاسی فکر والے، زندہ فکر والے ہوں۔ بخاری بھی ایک نئی مرتب کیجئے، بخاری بھی غیر سیاسی نہیں ہوتی، بخاری بھی سیاسی ہے،
نئی غیر سیاسی صحیح بخاری مرتب کیجیے، نئی غیر سیاسی صحیح مسلم مرتب کیجیے، نئی غیر سیاسی جامع ترمذی مرتب کیجیے، نئی غیر سیاسی ابن ماجہ مرتب کیجیے، نئی غیر سیاسی سنن نسائی مرتب کیجیے، نئی غیر سیاسی مسند احمد بن حنبل مرتب کیجیے۔ خدا کا خوف کیجیے، یہ اسلام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بھی 21ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ اچھا، اور واہ واہ کرتے ہیں لوگ، دیکھیں کیسے میٹھے میٹھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں غیر سیاسی۔ خدا کا خوف کیجیے، یہ مطلب آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن دیں معاشرے کے اصلاح میں، آپ غیر سیاسی کہہ کے ہر بری سے بری برائی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ بادی النظر میں حصہ ہے وہ لوگ جو غیر سیاسی ہیں، بادی النظر میں وہ حصہ ہیں ہر گناہ کا جو غیر سیاسی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ اللہ نے، جبرائیل نے عرض کی یا اللہ، اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 70 سال یا بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ 70 سال تک ایک پلک جھپکنے کی دیر جتنی تیری برائی نہیں کی، تیرے ہاں گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا بے حمیت ہے کہ اس کی طبیعت میں گراں ہی نہیں گزرتا۔ یہ ابن کثیر نے لی ہے تفسیر میں، اس کی طبیعت پہ گراں ہی نہیں گزرتا کہ میرے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس بستی کو اس کے اوپر الٹو اور پھر ان سب کو الٹ دو۔ تو بھائی یہ قرآن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس میں نہیں، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ اور وہ قوم منتظر رہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتی۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سیاست کے بغیر معاشرتی سطح پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، مانا آپ گھر کی حد تک کر سکتے ہیں، اپنی ذات کی حد تک کر سکتے ہیں، آپ معاشرے میں کیسے مداخلت کریں گے جبکہ آپ تو غیر سیاسی ہیں؟ آپ صوبے میں کیسے کریں گے، آپ شہر میں کیسے کریں گے، آپ ریاست میں کیسے کریں گے، آپ غیر سیاسی ہیں؟ آپ کو تو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کا اپنا کام اور چندے بندے بند نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ڈھونگ ہے غیر سیاست، اس سے عوام نکلے۔ یہی تو وہ فکر ہے جس نے 50 سالوں سے مسلمان اور پاکستانیوں کی سیاسی فکر کو پالش نہیں ہونے دیا، غیر سیاسی تماشا۔ اسی لیے ان کو سیاسی طور پہ نابالغ ہے ہم لوگ، ہماری اکثریت، چونکہ ہم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھے رہے جو کہتے تھے ہم میٹھے میٹھے مسلمان ہیں، غیر سیاسی مسلمان ہیں۔ تو غیر سیاسی اسلام کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بالکل واضح بتا دیا کہ جہاں شاہ صاحب نے انتظامی امور کی شرط لگائی وہاں صالحیت کی شرط لگائی، یعنی اپنا سیاست کو تقوی و طہارت کے ساتھ رکھا۔ جہاں تقوی طہارت کی بات آئی وہاں سیاست کے ساتھ رکھا کہ وہ نظم اجتماعی میں اپنا حصہ ڈالے تاکہ ریاست ایک صحیح ٹریک پر چل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہی کامل فکر اور کامل سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔